الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وقال: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے. کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی اترا کے چلتا ہے. کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی اترا کے چلتا ہے. یہ جس پر ناز کرتا ہے، یہ دو روزہ جوانی ہے. بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے. ہمیشہ کامیابی نے قدم اس کے ہی چومے ہیں، قدم اس کے ہی چومے ہیں. ہمیشہ کامیابی نے، ہمیشہ کامیابی نے قدم اس کے ہی چومے ہیں، قدم اس کے ہی چومے ہیں. ہمیشہ کامیابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے، محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے. بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے. وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے
محسن وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالی کا بہت کرم ہے اور احسان ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر کچھ دیر کے لیے دین کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص کلمہ توحید کا ماننے والا ہے، اسلام کا ماننے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنے آپ کو ایک پاکیزہ اور برحق مذہب کا پیروکار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو محبوب طریقہ ہے، جو محبوب دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی سرخرو ہونا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت والی زندگی میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کو بھی دین اسلام اپنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ، مذہب اسلام کے علاوہ کسی دوسرے طور طریقے کو اپناتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا انسان گھاٹے میں ہے، ایسا انسان نقصان اٹھانے والا ہے، یہاں پر بھی نقصان اٹھائے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا۔ میرے بھائی، ہم نے کلمہ توحید پڑھ کر اپنا نام مسلمانوں میں لکھوا لیا ہے، لیکن پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی چاہت، اس کی پسندیدہ چیز میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پیارے حبیب کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے لگا، لیکن اگر اس کی زندگی میں طریقہ مصطفیٰ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، تو ایسا شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک کامل اور مکمل طریقہ دیا ہے۔ ہر چیز میں اسلام نے ہمیں اچھا اور سچا طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے اوپر ہزاروں کروڑوں نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑی دولت مال ہے، جائیداد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی دولت ہے
جس کے ساتھ انسان کی زندگی، جس کے ساتھ انسان کا اس دنیا میں رہنا جڑا ہوا ہے۔ ہم خود کہتے ہیں جس کے پاس مال ہے اس کی زبان ہے، جس کے پاس دولت ہے اس کی عزت ہے، جس کے پاس زمین و جائیداد ہے لوگ اسی کی سنتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اگر مال و دولت کسی کے پاس ہے اس کے ہزاروں دوست، ہزاروں چاہنے والے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، زمین و جائیداد نہیں، اس سے کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی تعلق بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا، اس دنیا میں جینے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت مال ہے۔ لیکن پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک آزمائش کی چیز بنایا ہے، اور میری امت کے لیے جو آزمائش کی چیز ہے وہ مال ہے۔ میری امت کو اکثر و بیشتر جو آزمایا جائے گا وہ مال کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ کبھی مال کی بہتات، کثرت کے ساتھ مال دے کر اس کو آزمایا جائے گا، کبھی مال کم دے کر یا مال کو چھین کر اس کو آزمایا جائے گا۔ قرآن نے بھی ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا جو مال ہے، جو تمہاری زمین و جائیداد ہے، جو تمہارے پاس دولت کا انبار ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں دنیا کے اندر پھنسا کر اللہ سے غافل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا اور دنیا کی سب سے بڑی جو دولت ہے مال، یہ تمہارے لیے دھوکے کا سامان ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دولت کے اندر، اس مال کے اندر ایک ایسی لالچ رکھی ہے، ایک ایسی نحوست رکھی ہے کہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، 100 روپے کمانے کے چکر میں پڑتا ہے، وہ گھستا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن عبد الدینار وعبد الدرہم، کہ جو درہم کا اور دینار کا پجاری ہو وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ جو سوتا ہے یہ خواب لے کر سوتا ہے کہ کل اٹھ کر دنیا کمانا ہے، جو جاگتا ہے، جو سورج طلوع ہو کے دیکھتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ چیز دوڑتی رہتی ہے، یہ فکر لگی رہتی ہے مجھے دنیا کمانا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا کو اکٹھا کرنے کے چکر میں ایسا وہ لگ جاتا ہے، ایسا لگ جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اللہ کی طرف سے جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ بس مال 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 آتا رہے، چاہے وہ حرام کے راستے سے ہو، چاہے حلال کے راستے سے ہو، بس مال آتا رہے۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ میرے بھائی، اسلام میں دنیا کمانے، دنیا کو اکٹھا کرنے، دنیا کو خوب اپنے پاس لانے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ صحابہ میں بھی، ہمارے تابعین، تبع تابعین میں بھی، بزرگان میں بھی، اور اسلام کے بڑے بڑے نام لیوا، یہاں تک کہ جن کو اسلام کے اندر امام کا درجہ دیا گیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، یہ لوگ بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن ان کی زندگی کے اندر ان کی نگاہ صرف حلال مال کی طرف ہوتی تھی، حرام سے بچتے تھے۔ آج ہم بھی مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، تجارت میں لگتے ہیں، ملازمت کے چکر میں زندگی کو برباد کرتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان یہ امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے کہ کون سا حلال راستہ، کون سا حرام راستہ۔ قرآن میں بھی آیا ہے دنیا کماؤ، لیکن جہاں پر بھی قرآن میں یہ چیز آئی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل کہا گیا ہے
فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال مال رکھا ہے، حلال راستہ بنایا ہے، بس اسی سے مال کو تلاشنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو تمہارے سامنے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی مال آئے حلال راستے سے ہے یا حرام راستے سے، اس کو فکر نہیں ہوگی۔ یہیں پر اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ صرف حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ لیکن آج حرام کا جو طریقہ ہے، حرام کے جو راستے ہمارے معاشرے میں پھلتے پھولتے جا رہے ہیں، انہی طریقوں میں سے، انہی راستوں میں سے ایک بہت بھیانک اور بڑی باریک صورت سود کی صورت ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمان اس میں ملوث ہیں، اور کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں ہر شخص سود کھائے گا۔ اگر وہ سود کھانے سے بچے گا تو کم سے کم اس کے پیٹ میں یہ دھواں، سود کا جو دھواں ہے یا اس کی جو ہوا ہے وہ اس کے پیٹ میں ضرور جائے گی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، ہماری تجارت کے اندر، ہمارے بازاروں میں، ہمارے محلوں میں سود کی صورتیں، طرح طرح کی صورتیں بنتی ہوئی ہمارے معاشرے میں داخل ہو رہی ہیں۔ اور ایک سچا پکا اپنے آپ کو دیندار کہنے والا بھی مسلمان اس میں ملوث ہے، اس کو احساس تک نہیں۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص سود کھانے کا عادی ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، سودی تجارت کرتا ہے، سودی معاملات میں لگا رہتا ہے، کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو بوکھلایا ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ اس کو شیطان نے چھو دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر باولا پن ہے، پاگل پن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے مال کو بڑھا چڑھا کر دوگنا کر کے مت کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کے اندر ایسی نحوست رکھی ہے کہ سود کی وجہ سے مال گھٹتا ہے، مال تباہ ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر مال کو بڑھانے والا کوئی طریقہ ہے، مال کے اندر زیادتی کرنے والی کوئی صورت ہے، تو قرآن ہم سے کہتا ہے صدقات نکالو، زکات نکالو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس راستے سے تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی کو قرض دوں گا، قرض دینے کے بعد متعین صورت میں اس سے میں چند پیسے بڑھا کر دوں گا، میرا مال بڑھے گا، یاد رکھیے اس چند پیسے کی وجہ سے تمہارے مال کے اندر نحوست آئے گی، تباہ و برباد ہوگا۔ سود کہتے کس کو ہیں؟ سود کہتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو کسی کو قرض کے طور پر دیں کچھ دنوں کے لیے، اور پھر جب اس سے واپس لیں، اپنا اصل پیسہ واپس لیں، تو اس میں کچھ بڑھا چڑھا کر لیں۔ مثال کے طور پر میں نے زید کو 2000 روپے قرض دیے اور میں نے اس سے کہا کہ 15 دن کے لیے میں دے رہا ہوں، لیکن جب 15 دن کے بعد تم واپس کرو گے تو اس میں 50 روپیہ میں بڑھا کر لوں گا، میرا یہ اپنا طریقہ ہے۔ یہ جو 50 روپیہ بڑھا کر لیا جا رہا ہے، اسی کا نام سود ہے، اسی کا نام ربا ہے۔ یا آپ نے اپنے پیسے کو کہیں حفاظت کے لیے رکھا ہے، اور جب وہ آپ پیسہ وہاں سے نکالتے ہیں، لیتے ہیں، تو اس میں کچھ بڑھا چڑھا کر تمہیں پیسہ دیا جاتا ہے، جیسا بینکوں میں ہوتا ہے۔ یہ جو اضافے کے ساتھ بڑھا چڑھا کر تمہیں پیسہ دیا جا رہا ہے، اسی کا نام سود ہے، اسی کا نام ربا ہے، اور اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی درجوں میں سودی لین دین سے، سود کے کھانے سے، سودی تجارت سے منع فرما کر اللہ نے آخر میں فرمایا اگر تم اس چیز سے باز نہیں آؤ گے، سودی لین دین سے نہیں بچو گے، تو پھر اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت سارے حرام کام ہیں، شراب پینا یہ بھی حرام ہے،
چوری کرنا یہ بھی حرام ہے، زنا کرنا یہ بھی حرام ہے، والدین کو ستانا یہ بھی حرام ہے، پڑوسیوں کو ستانا یہ بھی حرام ہے۔ حرام کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن سود ایک ایسا حرام ہے کہ قرآن میں اس کے بارے میں کہا گیا اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائی، سود ایک ایسی منحوس چیز ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ سودی نظام، یہ سودی طور طریقہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہودیوں کا ایک نایاب طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی یہودی کسانوں کو فصل کے لیے بیج دے کر اور دوسری چیزیں دے کر ان سے ایک متعینہ وقت لگا کر کہتے تھے کہ جب یہ وقت آ جائے گا، یہ فصل ہو جائے گی، تب ہمیں واپس کر دینا۔ پتہ چلا وہ فصل نہیں ہوئی تو اب جو ان سے قرض لیا تھا، بیج لیا تھا، اب اس سے بڑھا چڑھا کر وہ لیتے تھے۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ نے اس پر بندش لگائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ سود ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو شریعت ہے، یہ ایک کامل اور مکمل شریعت ہے۔ آپ نے سود سے اسی لیے منع فرمایا کہ سود اگر پیٹ میں جائے گا، پیٹ کا پورا نظام تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی لیے جو شخص سودی لین دین کا عادی ہو جاتا ہے، سود کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، مرنے سے پہلے آپ اس کو دیکھیں گے وہ پگلا جاتا ہے، اس کے ذہن و دماغ پر پاگل پن کا اثر آ جاتا ہے، جنونی والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہی حرام اور سودی لین دین کا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملات میں گواہ بننے والا، سودی معاملات کو لکھنے والا، کسی بھی طرح سے تعاون کرنے والا، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سودی لین دین سے، سود کے کھانے سے بہت منع فرمایا ہے۔ لیکن میرے بھائی، جو یہودیوں کا طریقہ اس زمانے میں رائج تھا، آج بھی وہی طریقہ ترقی کے ساتھ ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ یہودیوں کی یہ پوری فکر ہے، یہودی سسٹم، یہودیوں کا تجارتی نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ تجارت کے اندر یہودیوں کی اولین ترجیح، اولین بنیاد، اولین کام یہودیوں کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر تاجر کو سودی نظام پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ بینکوں میں جائیے، سودی معاملات سے آپ بچ نہیں سکتے۔ آپ بڑے تاجر ہو جائیں گے تو یہودیوں کے ایجنٹ آپ کے پاس خود فون کریں گے، خود چل کر آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ کی یہ تجارت ہے، ہم آپ کو لون کے طور پر اتنا لاکھ دیتے ہیں، آپ اس کو اپنی تجارت میں لگائیے اور اپنی تجارت کو بڑھائیے۔ لیکن ایک متدین، ایک دیندار انسان اپنی تجارت کو چند سالوں میں بڑھانا پسند کرے گا، لون لینا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ سود دینا، سود لینا، لون جب ہم لیتے ہیں، پیسہ جب واپس کرتے ہیں بینک کو تو اس میں ہم بڑھا کر واپس کرتے ہیں، یہی ہے سود۔ تو اسلام نے سود لینے سے بھی منع فرمایا ہے، سود دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہم بینکوں کے اندر اپنے پیسے کو جمع کرتے ہیں، حفاظت کے لیے جمع کرتا ہے آدمی، لیکن یہاں بھی غفلت ہوتی ہے، یہاں بھی نہ جاننے کی وجہ سے آدمی خود حرام کھاتا ہے، بچوں کو بھی حرام کھلاتا ہے، گھر بھی حرام پیسے سے بناتا ہے، بچوں کو بھی حرام پیسے سے پڑھاتا ہے۔ کیسے؟ بینک کے اندر آدمی پیسہ جمع کرتا ہے، بینک کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے کہ اتنا پیسہ آپ جمع کریں گے، اتنے دن میں اتنا فیصد بڑھ جائے گا۔ آپ
جو لوگ بینک میں جمع کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ جو اتنا فیصد بڑھ رہا ہے، 2%، 4% جو بڑھ رہا ہے، یہی سود ہے۔ ایک سچا پکا مومن، سچا پکا مسلمان، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ بینک میں اپنے پیسے کو حفاظت کے لیے رکھے، لیکن ایک ڈائری بنائے، ایک کاپی بنائے، جس کاپی کے اندر وہ کم سے کم سالانہ لکھا کرے کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنا سود کا پیسہ بڑھا ہے، اتنا انٹرسٹ کا پیسہ بڑھا ہے، اتنا ربا کا پیسہ بڑھا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی بتائے کہ دیکھو میرے اکاؤنٹ میں یہ میری اصل پونجی ہے اور اتنا پیسہ سود کا بڑھا ہے، تاکہ اگر کبھی غفلت میں، انجانے میں بھی میرا بیٹا پیسہ نکالے تو اپنی اصل پونجی استعمال کرے اپنے اوپر، اور سود کا جو پیسہ بڑھا ہے اس کے استعمال سے بچے۔ جو لوگ دیندار ہیں، خاص طور پر داڑھی پر بھی نظر آتی ہے، تو بینک مینیجر بھی بڑا چالاک ہوتا ہے، وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ آپ تو سود کا پیسہ استعمال نہیں کرتے، آپ مسلمان ہیں، یہ پیسہ ہمیں دے دیجیے۔ وہ خود لینے کی کوشش کرے گا۔ اگر میں اپنے بینک میں، اپنے اکاؤنٹ میں بڑھے ہوئے سودی پیسے کو مینیجر کو دے دیتا ہوں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس پیسے کو آپ نکال لیجئے۔ اصل تو یہی ہے کہ غریبوں میں، مسکینوں میں اچھا پیسہ آپ کو دینا ہے، لیکن سودی پیسہ اگر آپ بلا ثواب کی نیت سے غریب کو دے دیں گے تو یہ اس کا مصرف ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سود کا پیسہ ہے، مسجد میں بیت الخلاء اور رسول خانہ بن رہا ہے، اس میں لگا دیتے ہیں، مدرسے میں لگا دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ کوئی ایسی چیز بن رہی ہے، جیسے راستہ بن رہا ہے، نالی بن رہی جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں بھی سودی پیسہ لگانے کی گنجائش ہے، لیکن اپنے اوپر استعمال کرنے کی کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں، کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں۔ اس لیے بینک میں پیسہ رکھنے والے اس بات سے حساس رہیں کہ کتنا سودی پیسہ بڑھ رہا ہے، کتنا ربا کا پیسہ بڑھ رہا ہے، تاکہ وقتاً فوقتاً اس کو نکال لیں۔ ایسی اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ پیسہ نکالیں گے، اسی میں سود کا پیسہ بھی آ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے 50,000 اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے، ایک سال کے اندر اس میں 500 روپے بڑھ گئے۔ اب آپ کہیں گئے، کچھ سامان خریدنے کے لیے گئے، فون پے کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ نہیں، فرنیچر والے نے کہا کہ مولانا یا بھائی 50,000، 50,500 یا 50,500 روپے ہوئے ہیں۔ آپ نے فٹ سے موبائل نکالا، دیکھا، چیک کیا تو ہاں 50,500 ہے۔ آپ نے فون پے کے ذریعے ٹرانسفر کر دیا۔ اب یہ بتلائیے اس میں اصل پونجی جو آپ کی ہے وہ کتنی ہے؟ وہ صرف 50,000۔ یہ جو 500 بڑھا ہوا ہے یہ سود کا ہے، لیکن آپ نے غفلت میں، نہ جاننے کی بنا پر اپنی ضرورت میں اس 500 کو بھی استعمال کر لیا، جو آپ کے لیے حرام ہے۔ میرے بھائی، آج سودی نظام یہ اتنا خطرناک طریقے سے ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج گاؤں کے اندر، محلوں کے اندر ٹولیاں بنائی جا رہی ہیں، چند لوگوں کا گروہ بنایا جا رہا ہے، جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دوسروں کو، غریبوں کو قرض دیتے ہیں، قرض دینے کے بعد مہینے میں جب اپنا اصل پیسہ واپس لیتے ہیں تو اس میں بڑھا کر واپس لیتے ہیں۔ باقاعدہ عورتوں کی جماعت گھروں میں جاتی ہے اور ان کے سامنے یہ بات کرتی ہے کہ اگر آپ کو قرضے کی ضرورت ہو، اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہو تو ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اب آپ بتلائیے کہ ایک کمزور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، کوئی اگر اس سے جا کر کہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے، میں 5 لاکھ دیتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کی شادی میں استعمال کر لیجیے، ہاں جب 1 سال کے بعد یہ 5 لاکھ واپس کریں گے تو آپ اس میں 5,000 بڑھا دیں۔ ہم لوگ کا گروپ ہے، یہ ایک چیز بنی ہوئی ہے، ہم اسی طرح دیتے ہیں، اسی طرح لیتے ہیں۔ یہ جو 5,000 آپ بڑھا کر دے رہے ہیں، یہی ہے سود، اور یہ آج بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آپ کی سومرا کے کئی محلوں کے بارے میں یہ خبر ہے کہ باقاعدہ عورتوں کا گروہ، عورتوں کی جماعت گھروں میں جا کر اس چیز کی گویا کی تبلیغ کر رہی ہے
اس چیز کو عام کر رہی ہیں کہ جس کو جتنے پیسے کی ضرورت ہو وہ لے لے، البتہ جب واپس کرے گا تو بڑھا چڑھا کر اس کو جو بھی اس کی شرط ہے، جو بھی فیصد ہے وہ واپس کرے گا۔ میرے بھائی یہ سب سود ہے، یہی ہے جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن عقل مند انسان کی یہ ذمہ داری ہے، سمجھدار مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بچے، سودی لین دین سے بچے، سودی معاملات سے بچے۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بدن، ایسا جسم جہنم میں جلنے کے زیادہ لائق ہے جس کی پرورش حرام مال کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بتلائیے، میں کما رہا ہوں، اپنے اوپر حرام مال خرچ کر رہا ہوں، اپنی اولاد پر حرام مال خرچ کر رہا ہوں، ان کو حرام مال کے ذریعے پڑھا رہا ہوں، کہاں سے زندگی میں سکون آئے گا؟ سود ایک ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں سودی معاملات کا رواج ہوتا ہے، سودی لین دین لوگ کرتے ہیں، اس بستی میں نفوست پیدا ہو جاتی ہے، وہ بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم خوب کمائیں لیکن حلال طریقے سے کمائیں، حلال مال کمائیں، حرام مال سے کوسوں دور رہیں۔ اسلام کی یہی وہ لکیر ہے، اسلام کی یہی وہ حد ہے جس کے ذریعے اسلام حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک آزمائش کی چیز ہوتی ہے، اور میری امت کے لیے آزمائش کی چیز مال ہے۔ آج وہی زمانہ چل رہا ہے، آج اسی میں ہر انسان ملوث ہے، ہر انسان کی آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے بینک میں، میرے اکاؤنٹ میں خوب پیسہ ہو جائے، میں مالدار ہو جاؤں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کم کمائے لیکن حلال کمائے، کم کھائے لیکن حلال کھائے، چھوٹے موٹے گھر میں رہ لے لیکن حلال کمائی کے بنے ہوئے گھر میں رہے، چند لقمے کھائے لیکن حلال پیسے کا جو لقمہ ہے اسی کو اپنے پیٹ میں ڈالے، ورنہ زندگی کے اندر بے چینی رہے گی، زندگی کے اندر نفوست رہے گی، زندگی کے اندر ٹینشن رہے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ مولانا میرے پاس تو سب کچھ ہے، مال ہے، اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، بڑے خاندان والا ہوں، اچھے اچھے بیٹے بھی ہیں، سب کی جاب لگی ہوئی ہے، لیکن میرے اندر سکون نہیں، گھر میں ٹینشن رہتا ہے، کسی کے درمیان محبت نہیں۔ میرے بھائی کہاں سے محبت آئے گی جبکہ ہمارے ہر لقمے میں حرام مال جڑا ہوا ہے؟ اسی طرح جن کی سرکاری نوکری ہے، جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں، ان سے بھی ایک غلطی ہو رہی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ اب سرکار کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے کہ سرکار آپ کو جو تنخواہ دیتی ہے، جو سیلری دیتی ہے، آپ کو اس میں سے کچھ حصہ دیتی ہے، کچھ حصہ آپ کے کھاتے میں، اکاؤنٹ میں جمع کر دیتی ہے، پوری نہیں دیتی۔ آپ 20 سال، 30 سال، 40 سال ملازم بنے رہے، 40 سال ملازمت کرتے رہے، 40 سال تک وہ پیسہ آپ کا اکاؤنٹ میں کٹ کٹ کے جمع ہوتا رہا، یا جب تک آپ کی خواہش رہی وہ جمع ہوتا رہا۔ یہ جو آپ کا پیسہ کٹ کٹ کر اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، اس میں بھی سود بڑھتا ہے، اس میں بھی انٹریسٹ کا پیسہ بڑھتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی چالاک نہ ہو، حساس نہ ہو، تو وہ یہ سمجھے گا کہ جتنا پیسہ کٹ کٹ کے میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے 20 سال 25 سال تک، وہ سارا کا سارا پیسہ میرا حلال ہے، جبکہ اس میں سودی پیسہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اس لیے جو سرکاری ملازم ہیں، جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں، وہ بھی جب بینک میں پیسہ نکالنے کے لیے جائیں، جب بھی نکالیں، بینک مینیجر سے یہ چیز ضرور معلوم کریں کہ اس میں کتنا انٹریسٹ کا پیسہ بڑھا ہے، کتنا سود کا پیسہ بڑھا ہے، تاکہ آپ ہر وقت حلال کھائیں، جو حرام آپ کے لیے سود کا بڑھ رہا ہے اس کو اس کے مصرف میں خرچ کر سکیں۔
میرے بھائی اس کے علاوہ اور بھی نہ جانے کتنی صورتیں ہیں سود کی، لیکن آپ کی ایک موٹی ذمہ داری ہے، اگر آپ حرام سے بچنا چاہتے ہیں، آپ حرام روزی سے بچنا چاہتے ہیں، حرام لقمے سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیجئے، اپنی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت بنا لیجئے کہ آپ اپنی زندگی میں چاہے تجارت کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، جب بھی اس کام کو کرنا چاہیں تو آپ کسی عالم کے پاس جا کر، کسی مفتی کے پاس جا کر ساری صورت اس کو بتلائیں کہ مولانا میں یہ تجارت کرنا چاہتا ہوں، یا کچھ لوگ میرے پاس آ کر اس طرح کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ چیز حلال ہے، یہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں۔ جب اس طرح سے زندگی گزارنے کی عادت بن جائے گی، انشاءاللہ آپ کے پیٹ میں صرف حلال جائے گا، آپ کی ضرورت میں استعمال صرف حلال مال ہوگا، آپ حرام مال سے کوسوں دور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ حرام مال سے، حرام لقمے سے حفاظت فرماتے رہیں گے میرے بھائی۔ اور یہی اصل چیز ہے مال کو بڑھانے کی۔ ہم سوچتے ہیں کہ سودی پیسہ لے کر، بینک سے لون لے کر گھر عالی شان بنا لیں گے، لون لے کر تجارت ایک دکان کی تھی 10 دکان کی تجارت کر لیں گے، لیکن میرے بھائی وقتی طور پر گھر عالی شان بن جائے گا لون کے پیسے سے، وقتی طور پر تجارت بڑھ جائے گی، لیکن سود کے اندر لون کی جو بنیاد ہے اسلام میں اس کے اندر تباہی رکھی ہے، اس کے اندر بربادی رکھی ہے۔ وہ دھڑام سے آپ کی تجارت تباہ و برباد ہو سکتی ہے، کوئی جلا سکتا ہے، لوٹی جا سکتی ہے، گھر پر کوئی آفت آ سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو بڑے بڑے تاجر ہیں، جو شیئر مارکیٹ میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیاں کھولتے ہیں، بینکوں سے لون لے کر آپ دیکھتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، ان کی کمپنی ڈوب جاتی ہے، تجارت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سود کی اور لون کی نحوست ان کی تجارت کو ختم کر دیتی ہے، ان کو آسمان سے زمین پر دھڑام سے گرا دیتی ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ سچے پکے ایمان والے ہیں، آپ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، آپ رسول اللہ کی احادیث کو مانتے ہیں۔ قرآن آپ کو بڑی سختی کے ساتھ یہ کہتا ہے سودی لین دین سے بچتے رہو، سودی معاملات سے بچتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کئی طریقے سے آپ کو بتلایا سود سے بچو، سودی لین دین سے بچو، حرام سے بچو۔ میرے بھائی ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہے ہم سود سے بچیں، رسول اللہ پر ایمان ہے سود سے بچیں، حرام مال کھانے سے بچیں۔ یہی ہماری زندگی کی معراج ہوگی، یہی ہماری زندگی میں سکون لانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر ہم حرام کے عادی ہو گئے ہم برباد، ایمان برباد، نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ آپ سودی مال کے ذریعے آج یہ چیز ہمارے ذہن میں اتنا رچ بس گئی ہے۔ ابھی مولانا آپ کے سامنے کہہ رہے تھے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں مال کما کر اولاد کے لیے بنا دوں، اولاد کے لیے بینک میں جمع کر دوں، LIC کھلوا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزوں میں پیسہ لگا رہے ہیں۔ میرے بھائی اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر ہم کر رہے ہیں، دین کی فکر نہیں کر رہے ہیں، جبکہ دین یہ کہہ رہا ہے اولاد کے لیے اگر چھوڑ کے جا رہے ہو حلال چھوڑ کے جاؤ، اچھا چھوڑ کے جاؤ، ایسی چیز چھوڑ کر جاؤ جو اللہ کو پسند ہو، حرام نہ ہو، کیونکہ اس کے ذریعے چند دنوں کے لیے اولاد عیش و عشرت کر لے گی، لیکن اس کی وجہ سے اس کا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ حرام مال آپ کے دل میں آئے گا، آپ کے پیٹ میں حرام مال جائے گا، حرام لقمہ آئے گا، آپ کا کپڑا حرام مال کا ہوگا، آپ کے اندر حرام مال کا سب سے پہلا جو حملہ ہوگا آپ کے اندر سے اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کی توفیق چھین لے گا۔ یہی وجہ ہے جو حرام مال کھانے کا عادی ہو جاتا، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، یہاں تک کہ اچھے کاموں میں بھی اس کا پیسہ نہیں لگتا ہے، یہ حرام مال کی نحوست ہے۔ اس لیے میرے بھائی آج میری بات کی سارا خلاصہ
بس ایک ہے کہ ہم حرام مال سے بچے، اور حرام جس طرح چوری کر کے حاصل ہوتا ہے، ڈاکہ زنی کر کے حاصل ہوتا ہے، دوسروں کا ہڑپ کر حاصل ہوتا ہے، اسی طرح سے حرام مال کی ایک صورت سود کی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم خود سود سے بچیں۔ اگر اس محلے کے اندر سودی تجارت کے لیے، سودی طور پر قرضہ دینے کے لیے کوئی جماعت آتی ہے، کوئی گروہ آتا ہے، اس پر پابندی لگائیں، اس کو محلے میں آنے سے روکے، کیونکہ یہ آپ کے غریبوں کے لیے تباہی کا سامان ہے، بربادی کا سامان ہے، جو آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے اجیرن ہوگا اور عذاب کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔